جوہر سلیم صاحب، مجھے یاد ہے، مجھے پتا ہے کہ یہ پالیٹکس آف پریسٹیج بھی ہوتی ہے، پالیٹکس آف ڈیمانسٹریشن بھی ہوتی ہے. آئی بینگ اے اسٹوڈنٹ آف انٹرنیشنل پالیٹکس اور اسٹوڈنٹ آف ماڈرن یورپین ہسٹری، ہم نے دیکھا کہ ورلڈ وار ٹو کے اندر اس بات پہ پھٹا ہو گیا تھا کہ وہ جو وارنگ نیشن، جو فاتح نیشنز ہیں، مطلب رشیا، اس کے بعد امریکہ، انگلینڈ، ان کے جو ہیڈ آف دا اسٹیٹ گورنمنٹس تھے، انہوں نے انٹر ہونا تھا ہال کے اندر جہاں پہ ایگریمنٹ ہونا تھا، تو وہ اس میں پھٹا ہو گیا تھا کہ جی پہلے کون انٹر ہوگا. کوئی تینوں جیتے ہوئے تھے اپنے تئیں، تو وہ اس بات میں بھی جھگڑا ہو گیا تھا ایگو کا کہ جی پہلے جو انٹر ہوگا اس کے متعلق یہ رائے کی جائے گی قائم کہ وہ زیادہ بڑا فاتح ہے. تو وہ پھر تینوں کو اکٹھے انٹر کیا گیا، اس کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں تھا، ورنہ یہ نہیں ہو سکا کہ پہلے امریکنز آئیں گے، پھر انگلینڈ والا آئے گا، پھر وہ تیسرا آئے گا. تو یہ ایگو تو ایون ایگریمنٹس بڑے بڑے ہسٹوریکلی ہم نے دیکھے اس کے اندر بھی ہوتی ہے، لیکن یہاں پر آپ کے خیال میں کیا معاملہ صرف ایگو کا ہی ہے ایران اور امریکہ کے درمیان، یا معاملہ کچھ اور ہے؟ دیکھیں کامران، میں اس کو ایگو سے زیادہ مختلف سمجھتا ہوں. جی یہ معاملہ اس سے زیادہ ہے. دیکھیں اس کے 3-4 پہلو ہیں. ایک تو یہ ہے کہ یہ بڑے کلیئر انٹرسٹ ہیں دونوں سائڈس کے، اس میں کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے. جب یہ جنگ شروع ہوئی ہے تو نیوکلیئر ایشو پہ شروع ہوئی ہے، اور یہ بڑا پرانا ایشو ہے. سو ٹرمپ کی سٹیٹمنٹس بھی ہیں، اسرائیل کا بھی ایک موقف ہے. اور دیکھیں اسرائیل نے یہ جنگ شروع کروائی ہے، یہ پچھلے سال بھی کروائی تھی، ابھی بھی کروائی ہے. تو ظاہر ہے، اور اس پہ وہ جو ریجن میں ساری جو اس ریجن کی ڈومیننس کا معاملہ ہے، جو اسرائیل کو تھریٹ تھا ایرانین سے، وہ بھی اس کا ایک پہلو ہے. وہ سمجھتے تھے پراکسیز چلا رہے ہیں بہت سے ملکوں میں، اس وقت ان کی سپورٹڈ گورنمنٹس ہیں، انہوں نے سسٹمیٹکلی اس کو ڈیگریڈ کیا، پھر اب ایران کی کیپیسٹی ڈیگریڈ کر رہے ہیں. پھر دوسرا پہلو اس کا اکنامک ہے، یہ اکنامک وار بھی ہے. اس میں وہ چائنا اور امریکہ کی کنٹینمنٹ کا معاملہ بھی آ جاتا ہے. ابھی جو چل رہا ہے کانفلکٹ، اس میں بھی ایک دوسرے کو اکنامکلی ہرٹ کر رہے ہیں. پھر تیسرا جو معاملہ آ جاتا ہے، وہ جو آپ نے کہا نا، ایک وار آف نیریٹیوز ہے. میں اس کو ایگو سے زیادہ وار آف نیریٹیو سمجھتا ہوں. ٹھیک ہے. دیکھیں ایگوز کا مسئلہ اس طرح سے نہیں ہے، ہوتے ہیں تھوڑا بہت، لیکن زیادہ مسئلہ یہ ہے کہ اپنی کانسٹیٹوئنسیز کو انہوں نے سیٹسفائی کرنا ہے. پریزیڈنٹ ٹرمپ کے لیے اہم کیا ہے؟ ان کی جو ہارڈ کور ریپبلکن کانسٹیٹوئنسی ہے، وہ اس وقت تھوڑی سی وہ جو ہے نا، پہلی بار اس طرح ہوا ہے سپورٹ میں لیکن جوہر کچھ صاحب ایک بات تھوڑی سی بتائیے کمی کہ آئی ہے. یہاں پر دونوں کنٹریز اپنے آپ کو سمجھ رہی ہیں فاتح. ہم سمجھ رہے ہیں ایران کو بہت زیادہ مار پڑی ہے اور ایگریمنٹ ہو جانا چاہیے تاکہ اس سے باہر نکلے، لیکن ایران بھی اپنے آپ کو ایک قدم پیچھے نہیں سمجھ رہا. تو اس سچویشن میں ڈپلومیسی کتنی مشکل ہوتی ہے، کتنا بڑا چیلنج ہے؟ سوال تو میرا یہ ہے آپ سے سر. جی بالکل، اس میں کوئی شک نہیں. دیکھیں دونوں ملک سمجھتے ہیں، ایران سمجھتا ہے کہ کیونکہ ایک تو یہ سیمیٹرک وار تھی نا، کوئی برابر کا کو میچ تو تھا جی جی نہیں. جی 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 ایک طرف ایک سپر پاور تھی، دوسری طرف ایک ٹھیک ہے ریجنل پاور ہے، لیکن اس کے پاس نہ کوئی ایئر فورس ہے، نہ کوئی نیوی اس طرح کی ہے. صرف پورا ریلائنس ان کا صرف میزائلز پہ اور ڈرونز پہ ہے. تو وہ ایسیمیٹرک تھی. وہ سمجھتے ہیں انہوں نے بڑی ریزیلینس دکھائی ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے بڑی افیکٹولی جو ہے ریٹیلیٹ کیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ابنائے ہرمز والی جو لیوریج تھی وہ بہت عام تھی. اچھا دوسری طرف امریکہ سمجھتا ہے، انہوں نے اور اسرائیل جی کے ساتھ مل کے سسٹمیٹکلی ان کی ایئر فورس اڑائی ہے، نیوی اڑائی ہے، ان کی جو سارا انفراسٹرکچر ہے جو سپورٹ کرتا ہے ان کی ڈیفنس کو، اس کو بھی ڈیگریڈ کیا. وہ اپنی جگہ پہ ہے. اب نئے ہرمز کی جہاں پہ بات آ گئی، دیکھیں وہ ایک ایسا لیوریج تھا ایران نے جو لیا، جو ان کی توقعات سے بھی زیادہ جو ہے نا افیکٹو رہا. اچھا اس میں تھوڑی سی میں سمجھتا ہوں امریکہ کی جو ہے نا، اس پہ اسٹریٹجیشنز بعد میں بات کریں گے. ایک ان کی تھوڑی سی ٹیکٹیکل مسٹیکس تھی، کہ وہ ٹیکٹیکل مسٹیک یہ تھی کہ یہ بلاکیٹ جو ابھی انہوں نے آ کے کیا، جس سے ایران کی وہ والی لیوریج خاصی زیادہ نیوٹرلائز ہوئی ہے، یہ پہلے شاید وہ کر دیتے تو بہت فرق پڑتا. پہلے انہوں نے اس لیے نہیں کیا کہ وہ سمجھتے تھے ان کا زیادہ زور پریزیڈنٹ ٹرمپ کا جو ہے نا، وہ برینٹ کروڈ جو ہے وہ جی تیل کی قیمتوں پہ تھا. اس پہ ان کا فوکس اتنا زیادہ تھا کہ انہوں نے ایران کو الاؤ کیا ہوا تھا کہ آپ اپنا تیل سینکشنز بھی ہٹا دی تھی، بلکہ جی جی ایران کو تیل بیچنے کی بھی اجازت دے دی تھی. ان کی شپس بھی گزر رہی تھی، باقی سارا بلاک تھا. تو ابھی آ کے ان کو خیال آیا، جب پچھلا راؤنڈ ہوا ہے مذاکرات کا، تو اس میں انہوں نے دیکھا کہ ایران تو اس لیوریج کو بہت زیادہ پلے کر رہا ہے. تو اس میں یہ پھر ان کے خیال آیا، ان انہوں کے نے اپنا پالیسی بلاکٹ بنا سازوں لیا. کو، کہ اس کو تھوڑا سا نیوٹرلائز کریں. اب انہوں نے اس تو میں جوہر ابھی صاحب آپ دیکھیں کو یہ لگتا ہے جو کہ وقفہ جب ہے، تک یہ بلاکٹ ختم نہیں ہوگا معاملہ ڈپلومیسی آگے نہیں چلے گا؟ آپ کو لگتا ہے ایسے، یا نہیں اس کے چلے بغیر گی بھی جی بالکل. چلتا نہیں ہے؟ اس کے بغیر چلے گی یہ بلاکیٹ. اور یہ تو دیکھیں کارڈز ہیں نا جو دونوں یوز کر رہے ہیں، اسے ہوں ہو کیا رہا ہے، اس سے بارگیننگ پوزیشنز ان کی ری ڈیٹرمن ہو رہی ہیں، ٹھیک ہے. جو پہلے راؤنڈ میں تھیں اور اب جو تھیں. امریکہ نے تھوڑی اپنی انہانس کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن دیکھیں اصل جو ایشو ہے وہ نیوکلر ہے، یا پھر وہ سینکشنز ریلیف ہے جو اسی سے لنکڈ ہے، اور وہ جو ان کے ایسٹس کا انفریزنگ ہے. تو باقی یہ جو کارڈ ہے نا، یہ جو اسٹیٹ آف ہرمز والی، یہ لیوریج پوائنٹ ہے جو اسی کو انفلوئنس کرنے کے لیے ایران اس پہ کنسیشنز لینا چاہتا ہے. امریکہ اس پہ زیادہ ان کو پش کرنا چاہتا ہے. اور اس پہ ہے کیا، کیونکہ کئی لوگ ابھی میں دیکھا کچھ اور پروگرامز میں بھی یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ تو سارا امریکہ کو جے سی پی او میں بھی مل گیا تھا، تو ابھی کیا کر رہے ہیں. اچھا یہ بات بالکل غلط ہے. جے سی پی او میں یہ تھا کہ ایران جو ہے نا، اس کو 3.67% کی انریچمنٹ الاؤڈ تھی. ٹھیک ہے، ایک تو یہ سویلین نیوکلیر یوز تک. دوسری بات ہے ان کو جو میڈیکل آئسوٹوپس ہوتے ہیں اس میں تو ان کو 20-30% تک بھی الاؤڈ تھی. جی تو ابھی آ کے یہ کہا امریکہ نے کہا فری 0%. ہوں اچھا